أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین. یہ لوگ جھوٹی باتیں قبول کرنے والے اور حرام مال کھانے میں بے باک ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان سے اعراض کرو. اگر اعراض کرو تو تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 42 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے یہودیوں کے معاملات اور ان کے جو سرکشیاں تھیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں بھی انہی کی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ بہت سننے والے، مطلب یہ ہے کہ اپنے علماء جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، ان کے لوگ جو بڑے لوگ تھے، وہ جو بھی کہتے یہ لوگ ان کی بات سن لیتے، جبکہ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ توریت کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے خلاف یہ حکم بتا رہے ہیں ان کے عالم. وہ باغی اور غدار ہیں اللہ کے، لیکن اس کے باوجود ان کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مسلمانوں کو ایک انداز میں نصیحت کی گئی ہے اس آیت میں، یہ بتا کر کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا. یعنی جب کبھی تم کوئی مسئلہ مفتی یا عالم سے معلوم کرو، کوئی حکم پر عمل کرنا ہو تمہیں، تو کم از کم اتنا تو تمہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا کہ ایک بیمار ایک ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے بیمار ہونے پر، تو ڈاکٹر کو تلاش کرتے وقت اس کی تعلیمی قابلیت اور اس کا تجربہ وغیرہ دیکھتا ہے کہ واقعی میں وہ اس قابل ہے کہ وہ میرا علاج کر سکے. تو اس حد تک تو جو ہے تمہیں معلومات اور تحقیقات کرنی چاہیے کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے اور اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے. اور اس سلسلے میں تمہیں کچھ تحقیقات کرنا پڑے گا کہ جو جاننے والے جو لوگ ہیں، اہل فن جو ہیں، ان سے مل کر اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کیسا ہے اور اس کا علم وغیرہ کا کیا معاملہ ہے. اور اگر یہ تحقیق کر لینے کے بعد تم اس کے بتائے ہوئے مسئلے اور فتوے پر عمل کرو گے، تو اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے، وہ مفتی و عالم اگر غلط بھی بیان کیا ہے، تو اس کا وبال تم پر نہیں بلکہ اسی پر پڑے گا جس نے غلطی کی ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ اپنے دین کے معاملات کو ایسا ہی جو ہے کسی کے حوالے کر دیتا ہے اور بغیر کسی تحقیق کے کہ واقعی میں وہ جو ہے اس بات کے قابل ہے یا نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، وہ مسئلہ بتا سکے، تو اس میں دونوں گنہگار ہوں گے، دونوں مجرم ہوں گے، عمل کرنے والا بھی اور جس نے مسئلہ بتایا تھا وہ بھی. لہذا اس میں جو ہے یہ ہدایت دی گئی ہے اصولی مسلمانوں کو کہ تم ایسا نہیں کرنا جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا. لیکن آج دنیا میں یعنی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ دنیا پر بہت فریفتہ ہے، کیونکہ جس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کی خواہش کرتے ہیں، جو پانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے انسان محنت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اور اس کی چیزوں کے بارے میں بہت معلومات ہے. آج انسانوں کو اس کے لیے جو ہے بڑے چاق و چوبند اور بڑے تیز و ترار ہیں اس کے معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے سورہ روم 21ویں پارے میں کیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون فرمایا. یعنی دنیا کی جو ظاہری چمک دمک، دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں بہت غافل ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی تو خواہش رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے اور یہیں پر جو ہے ہمیں کمانا ہے، یہیں پر جینا ہے، اس لیے اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں. جس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس ہوتی ہے انسان کے پاس، اس کے پیچھے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی جو ہے بہت اہمیت ہے انسانوں کی نظر میں.
اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں، اس لیے آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں کہ تم آخرت کی فکر کرتے ہوئے جب کوئی عمل کرو گے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے تحقیق کر لو گے، جو کوئی تمہیں بات بتا رہا ہے وہ بات درست ہے یا نہیں ہے، وہ واقعی میں جو ہے اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ تمہیں جو بات بتا رہا ہے وہ صحیح ہے کیا نہیں ہے، تو پھر تم سے غلطی ہونے کے امکانات نہیں ہوں گے۔ دنیا کے معاملے میں دیکھیے کہ کہیں پر بیمار ہوتے ہیں تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اور کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو بہتر سے بہتر وکیل کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گھر بنانا ہو تو بہترین اعلیٰ درجے کا جو ہے انجینئر اور آرکیٹیکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی سروسز کو۔ تو لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو بالکل غفلت کا شکار ہیں، ایسے ہی جو ہے کر لیا جاتا ہے۔ ہر کس و ناکس، کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی پہنا ہوا، شملہ باندھا ہوا، داڑھی والا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، اس سے ہم مسئلہ پوچھ لے سکتے ہیں اور اس سے پوچھ کر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ آج کل ایسے چولے ہوئے اوڑے ہوئے بہت سے لوگ دنیا میں نظر آ جائیں گے جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، جبکہ ان کے بارے میں جانچنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی میں دین کا کچھ علم ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو ہے ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، علماء سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا نہیں ہیں، اور جو ہے ان کا معاملہ کیا ہے، متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، تقوی کا معیار کیا ہے، ان کا متبع سنت ہے یا نہیں ہے، اور ان کے کیا کارنامے ہیں، علمی کارنامے جو انہوں نے ابھی تک انجام دیے ہیں۔ یہ سب چیزیں معلوم کر سکتا ہے انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں جس کو اپنا رہنما، پیشوا اور مقتدی بنانے چاہ رہا ہوں، جس سے میں مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، تو اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے غافل ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کے پیچھے محنت ہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں آپ جو کچھ بھی کچھ لوگ اگر دین کی طرف مائل ہو بھی رہے ہیں، بہت سے لوگ تو مائل ہی نہیں ہوتے، دنیا ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے، دنیا کمانا اور دنیا سے جو ہے حاصل کرنا چیزیں۔ تو جو بھی اگر کچھ اس طریقے سے مائل ہو رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جا کر، جو جعلی پیر ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو خود جو ہے بد کردار اور جو ہے بد عقیدہ اور جاہل گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں، جن کو کچھ نہیں معلوم، بس چولا اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، بغیر کچھ معلوم کیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور واقعی میں ہم جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے خود گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کی جو ہے حق سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ یہی معاملہ آج ہو رہا ہے، اس لیے اس میں روکا گیا ہے اور بتایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم ایسا مت کرو، کیونکہ ایسا کرنے والے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے جو ہے سورہ کہف کے آخری رکو میں یہ بات آئی ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا یعنی ان کی دنیا بھر کی جو محنتیں تھیں، جو کوششیں جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، وہ سب کے سب رائے گاں اور بیکار ہو گئی، اس کا کچھ بھی ان کو صلہ نہیں مل پایا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ جو کر رہے تھے اچھا سمجھ کر رہے تھے، لیکن وہ اچھا نہیں تھا، بلکہ وہ تو غلط تھا، ناحق تھا، ان کو جو ہے اس کا صحیح علم تھا ہی نہیں۔ تو اس میں انہی لوگوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے جو لوگ تھے اپنے علماء پر اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ وہ لوگ ان کو دھوکہ دیتے تھے، ان کی بات مسلسل سنتے تھے بغیر یہ دیکھے کہ وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ اکالون للسحت، فرمایا اس کے بعد ان کی دوسری صفت، سحت کا ایک لفظ آیا ہے۔ سحت کی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کی جڑ اور جو ہے بنیاد جو ہوتی ہے اس کو تباہ کر دینا، کھوکھلا کر دینا۔ سحت کی معنی یہاں کے اس سے مراد یہاں پر جو ہے رشوت کے لیے گئے ہیں، رشوت لینا۔ رشوت چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں بہت ہی بری چیز ہے۔ دنیا کے معاملے سے زیادہ بری چیز دین کے معاملے میں ہے۔ دین کے معاملے میں بھی وہ لوگ جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ یہاں پر اشارہ انہی کی طرف ہے جو یہود کے قاضی اور علماء وغیرہ تھے، جو رشوت لے کر جھوٹی شہادتوں کو قبول کرتے اور جھوٹے فتوے دیتے اور لوگوں کو غلط مسائل بتا دیتے، اور کوئی بڑا آدمی آتا تو اس کے اوپر جو سزاؤں کو نرم کر دیتے، اس سے پیسے لے کر اس قسم کی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر جو ہے رشوت
کتنی بری چیز ہے، کتنی بری بلا ہے، اس کو جو ہے واضح کیا گیا کہ رشوت کی وجہ سے نہ صرف لینے والا رشوت نہ دینے والا، بلکہ ملک اور ملت کے لیے یہ تباہی و بربادی ہے، ایسے بالکل جیسے جڑیں اس کی جو ہے مار کر کھوکھلی کر دی گئی ہو اور تباہ کر دی گئی ہو، بنیادیں اس کی خراب کر دی گئی ہو۔ تو ایسا جو ہے حال رشوت لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ان تمام لوگوں پر جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اس کا واسطہ بن جاتے ہیں، جو بیچ میں آ کر لوگوں کو رشوت دلاتے ہیں۔ ایسے بہت سے کام آج دنیا میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو ایک بزنس ڈیل ہے۔ بزنس ڈیل نہیں ہو سکتی۔ رشوت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز، رشوت اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی کسی کام کا جو ہے معاوضہ لینا شرعاً جو ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کام پر لگایا گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں جب کوئی کام داخل ہے اور وہ کام کرنے کا پھر سے الگ سے معاوضہ مانگتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ رشوت ہے۔ اس کا جو ہے مثال یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم ہے یا کوئی اور جو ہے طرح کا ملازم ہے، تو اس کو جو ہے جو کام کرنا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مہینہ بھر کی تنخواہ ملتی ہے اور پیسہ دیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ معاوضہ لینے کے باوجود وہ دوسرے لوگوں سے، اہل معاملہ سے پھر سے معاوضہ چاہنا اور اس کام کو کرنے کے سلسلے میں ان سے پیسے مانگنا، یہی رشوت ہے۔ رشوت کو اشد حرام قرار دیا ہے اور اس کے لینے اور دینے اور اس میں جتنے لوگ ملوث ہوں گے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اندازہ کیجیے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر رحمت کہاں سے آ سکتی ہے۔ تو یہ کام بالکل آج کل اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ رشوت، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت دینے والا خراب ہے، رشوت لینے والا خراب ہے، دینے والا تو اتنا خراب نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں خراب ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ دونوں باتیں آئی ہیں، نہ صرف لینے والا بلکہ دینے والا بھی۔ جب کوئی دے گا نہیں تو لے گا کہاں سے؟ دینے والے دے دے کر ان کو جو ہے انکریج کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے لینے والا لیتا ہے اور مانگتا ہے، ہر موقع پر مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشوت لینے کی وجہ سے جو خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس ملک اور اس خطے کا اور اس محکمے کا جہاں پر رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے وہاں پر کوئی قانون ہی نہیں ہوتا۔ جب قانون ہی نہیں ہوگا تو پھر کسی کی عزت، کسی کا جو ہے مال اور کسی کی آبرو کہاں پر وہاں پر محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو یہ ساری خرابیاں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ تو رشوت کو لینے سے اس حد تک روکا گیا ہے کہ کوئی افسر یا کوئی جو ہے ملازم کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے تو وہ بھی رشوت ہی قرار دیا گیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ کرسی کی وجہ سے، وہ جہاں پر جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ عہدہ ہونے کی وجہ سے اس کو گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ عہدے پہ نہیں ہوتا تو اس کو وہ گفٹ نہیں دیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشوت ہے، رشوت کی ایک شکل ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو تحفہ ملا ہے، کوئی ہدیہ ہمارے کو دے دیا ہے، اپنی پسند اور اپنی خوشی سے دیا ہے، ہم نے نہیں مانگا۔ چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، یہ جو ہے حرام ہے اور اس کو حرام کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور اس سے ہم مسلمانوں کو بہت بچنا چاہیے اور اس کی خرابی کو سمجھتے ہوئے اس کے پاس بھی، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ رشوت اگر دین کے معاملے میں ہو تو بہت بری ہے، اور زیادہ بری ہے دنیا کے مقابلے میں بھی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو رہا ہے جیسا کہ یہودی علماء کیا کرتے تھے، آج پیسے لے کے فتوے دے دیتے ہیں، پیسے لے کے کچھ نہ کچھ ایک کا ایک مسئلہ بتا دیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور پیسے لے کر بہت سے ایسے کام کر دیے جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر جو ہے دے دیا جاتا ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے یا اور کوئی ایسے کام جو عبادات میں شامل ہیں، جو بندے کی ذمہ داری ہے، جس کو پڑھنا ہے، جس کو ادا کرنا ہے۔ قرآن پڑھنا جو ہے، پڑھ کر اس سے پیسہ حاصل کرنا، یہ بھی رشوت ہی کی ایک شکل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم اور امامت کے سلسلے میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس حد تک اجازت ہے، اگر ضرورت ہو تو وہ بھی، اگر ضرورت ہو تو یہ دو کاموں کے سلسلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے، اس کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاوضے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی معاوضہ لے رہا ہے کوئی بھی اس قسم کا کام کر کے، دین کا کام کر کے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی رشوت ہی کی ایک شکل ہے۔ اور رشوت جو ہے جو لیتا ہے وہ اگر کسی کے حق کو
حق اس کا حق دلانے کے لیے پیسہ لے کر اس کا حق دلانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک درجے کا گنہگار ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ مال حرام کھا رہا ہے وہ کسی کا. اور اگر ناحق کسی کو جو ہے کسی کا کام کرنے کے لیے پیسہ لے رہا ہے تو 2 درجہ اس کا جو ہے گناہ میں پڑ جائے گا. وہ ایک تو اس کا پیسہ اس نے کھایا ناحق، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا غلط ایک کا ایک کو دلا دیا، ناحق کام کر دیا، یہ دوہرا گناہ اس کے اوپر لازم آ جائے گا. تو اس سلسلے میں جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے. اس کو کھودنے والا اور بنیادوں کو خراب کر دینے والا بتایا ہے سحت کے لفظ سے جو ہے یہاں پر تعبیر کر کے، اور متواتر احادیث آئی ہے اس سلسلے میں کہ رشوت لینا اور دینا دونوں جو ہے مجرم ہیں، لینے والے اور دینے والے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دو، چاہو تو ان کو رد کر دو، انکار کر دو. یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے درست ہیں، یعنی کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کے فیصلے کرتے پھرو. اس وقت مدینے کے اطراف میں یہود کی جو بستیاں تھیں وہ اپنا ایک الگ دائرۂ اقتدار رکھتی تھی، اس لیے ان لوگوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرنے کی کوئی ذمہ داری مدینے کی اسلامی حکومت پر عائد نہیں ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بات بتا دی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے مذہبی قانون کے مطابق اور تورات کے مطابق. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کا فیصلہ آپ کر دیجئے اپنے قرآن کے مطابق. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو بھی جو ہے آپ نہ کریں، اعراض کر لیں، وہ بھی جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ ایسا بھی اگر کریں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ ہے کہ مقدمے کے کسی فریق کے ساتھ جانبداری نہ برتی جائے، دونوں کو جو ہے برابر برابر دیکھا جائے اور دونوں کی بات سنی جائے اور جو ہے حق اور انصاف کے ساتھ کتاب کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے اور شریعت عادلہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ تمہیں حکم کس طرح بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی جو آپ کے پاس اپنے فیصلے کرانے کے لیے آ رہے ہیں تو آخر یہ کیوں آ رہے ہیں، کیا راز ہے ان کا؟ جیسے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جو احکامات تھے بڑے سخت تھے اور وہ لوگ جو ہے کئی ایک نے سزاؤں کے بارے میں، جرائم کی سزاؤں کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ شاید اسلام میں کچھ نرمی ہو جائے تو وہاں پر ہمارے یہ معاملات طے ہو جائیں، وہاں پر تخفیف ہو جائے سزاؤں میں. اس لیے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اس کا فتویٰ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اس معاملے میں آپ کا کیا حکم ہے. اور وہ انہیں فیصلہ کرانے سے پہلے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج کر جو ہے جو چال بازی کرتے تھے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ آپ کا فیصلہ اس سلسلے میں کیا ہوگا. اگر ان کی خواہشات کے مطابق نرم فیصلہ ہے تو پھر اس کو قبول کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر فیصلہ جو ہے ویسا نہیں ہے جو ان کی خواہش ہے تو پھر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس میں یہود کی اس حرکت پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مقدمات لے کر آتے ہیں جن کے سلسلے میں تورات میں واضح حکم موجود ہے، تاکہ آپ تورات کے حکم کے بجائے کوئی اور فیصلہ صادر فرمائیں. وہ تورات پر ایمان کے بھی مدعی ہیں اور ساتھ ہی اس کا حکم بھی انہیں منظور نہیں ہے، یعنی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن وہ کتاب میں سے جو ہے لے کر فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغمبر بھی تسلیم نہیں کرتے اور ساتھ ہی تورات کو چھوڑ کر آپ سے اپنے مقدمے کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، وہی یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، پھر بھی آپ سے فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں. ان کی یہ حرکت اس بات کے کافی ثبوت ہے کہ ان کا کسی چیز پر بھی ایمان نہیں ہے، نہ خود ان کی کتاب پر ایمان ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان ہے، نہ ہی آپ کی نبوت پہ وہ ایمان لائے ہیں. تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے تورات، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، تو اس سے مراد حدود تعزیرات ہے،
وہ یعنی جو بھی سزائیں تھیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہے، اس کی صراحت آگے بھی آ رہی ہے۔ اس سے ان مقدمات کی نوعیت بھی واضح ہوتی ہے جن کو لے کر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یعنی یہ مقدمات حدود و تعزیرات کی نوعیت کے تھے جن کے سلسلے میں تورات میں واضح احکامات موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ یہاں پر آ کر اس کا دوسرا فیصلہ کرانا چاہ رہے تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں سے کیا فیصلہ ملتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو آ رہے ہیں شرارتاً آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو لہٰذا آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ چاہیں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیں، چاہیں تو انکار کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔